میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ. فاطمہ نو بلایا جاندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آقا فرماندے نے بیٹیے ادھر ذرا کان میرے قریب کر, میں تیرے نہ گل کرنا چاہنا. سیدہ فاطمہ نے اپنے ابو دے قریب حضرات اپنے کانوں کیتا. رسول اللہ نے بیٹی دے کان دے اندر فرمایا بیٹی فاطمہ میں تیرے ابو نے اللہ پاک دی ملاقات نو پسند کر لیا ہے, ہن میری تیری جدائی پین لگی ہے, میں دنیا چھوڑ کے چلا ہوا. اے پہلی خبر میرے آقا بیٹی دے کان دے اندر دے رہے, یہ دے اندر نبی پاک دی وفات دی خبر ہے. آقا فرماندے نے بیٹی ہے میں تیرا بابا دنیا چھوڑ کے چلا ہوا, میری تیری جدائی پین لگی ہے. تے سیدہ فاطمہ زارو قطار رون لگ پئیاں, زارو قطار رون لگ پئیاں. آقا فرماندے نے بیٹی یہ گل سن, اللہ پاک نے تینوں جنتی عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے. میرے آقا نے ایک اور خبر دیتی, فرمایا بیٹی ہے فاطمہ نہ پریشان ہو نہ ٹینشن لے, میں تیرا بابا جدو دنیا چھوڑ کے چلا جاواں گا میرے بعد میرے خاندان وچوں سب تو پہلا جنت اندر تو میرے نال آ کے ملاقات کریں گی. اے دوسری خبر, پہلی خبر اندر نبی پاک دی رحلت دا تذکرہ ہے, دوسری خبر اندر سیدہ فاطمہ دی وفات دا تذکرہ ہے. حضرات دونوں خبراں کیویں پوریاں ہوئیاں؟ میرا ایمان ہے جو نبی پاک فرما دین مینوا انو باتا حق سچ ثابت ہوندیاں نے. پہلی خبر کیویں پوری ہوئی؟ ربیع الاول دی 12 ہے, شدت چاشت دا ٹائم ہے. حضرات جدوں اونٹ دے بچے دے پاؤں جل دینے اے ٹائم ہو گیا تے میرے پاک پیغمبر دنیا تو تشریف لے کے جا رہے. قرآن اندر وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. کتے قرآن اندر انکا میتون و انہم میتون, کتے قرآن اندر ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. شدت چاشت دا ٹائم ہویا جدو دھوپ تھوڑی تھوڑی تیز ہو رہی ہوندی ہے. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں تانگ کر لے. آقا فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی. اما جانا عائشہ بیان کر دیا میں نبی پاک نو دم کرنا چاہیا, رسول اللہ نے ہاتھ پڑھ کے پیشاں کر دیتا. فرمایا عائشہ ہن دمان دے ٹائم مک گئے نہیں, دمان دے ٹائم مک گئے نہیں. حضرات ربیع الاول دی 12 اللہم بالرفیق الاعلی. آستہ آستہ مٹھیاں زمین تے آ کے لگیاں, میرے پاک پیغمبر دی روح پرواز ہو جاندی ہے. ادھر کیے سیدہ عائشہ نے دروازہ کھڑکی کھولی, مسجد نبی اندر آواز دیتی, فرمایا نبی پاک دے صحابیوں آمینہ دے لال نہیں رہے, دنیا تو تشریف لے گئے. ربیع الاول دی 12 ہے, بس اتنی گل کرن دی دیر ہے, پورے مدینے اندر قیامت صغرا برپا ہو جاندہ ہے. صحابہ رو رو کے حالو بے حال, چونکہ اجے سورج نکلدا پیا تھوڑا تھوڑا تیز ہو رہے ہے. بکریاں دے چروائے بکریاں لے کے مدینیوں بار جنگل نو بکریاں چران جا رہے نے. ایک بکریاں والا بکریاں لے کے گلی اندر جا رہے ہیں, تین دے کناں دے اندر نبی پاک دی رحلت وفات دیاں خبراں پہنچیاں نے. ٹھڈا لگ دے زمین تے گر جاندے, پھر اٹھ کے ترن لگ دے,
ہے پھر ٹھڈا لگدا ہے زمین تے گر جاندا ہے پھر تردا ہے تے ڈگ جاندا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے نظر پئی منظر ویکھیا فرمایا بھتیجیا کی گل ہے کدی ڈگنا ہے تے کدی کھڑا ہو جانا ہے کی گل ہے تے بکریاں دا چرواہا رو کے آندا چاچا کیا تانوں نہیں پتا آمینہ دے لال سانو یتیم کر گئے نے رسول اللہ یتیم کر گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا تو تشریف لے گئے حضرت ابو بکر دیاں تائیں نکل گئیاں رضی اللہ تعالیٰ نو بخاری اندر لکھے ہے یہ تو دوڑے بیٹی عائشہ دی حجری اندر آئے حضرات امام بخاری نے باپ بنے ہے کیا میت دا بوسا لینا جائز ہے یا کوئی نہ باپ بن کے اے روایت جڑی ہون میں تو انو سنا لگا بطور دلیل لے کے آئے نے میرے پاک پیغمبر دی جسم پاک تے حضرات جسد پاک تے سفید یمنی چاتاری دار چادر دیتی ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق روندے روندے آئے آپ دے چہرے انور تو کپڑا ہٹایا متھا چوم لیا پیشانی چوم لی بوسا لے لیا نالے روئی جاندے نے نالے متھا چومی جاندے نے تے کئی جاندے نے ٹوٹ گیا لک میرا کیا صدیق نے دتی جدائی مینو سونے رفیق نے اور ٹوٹ گیا لک میرا کیا صدیق نے دتی جدائی مینو سونے رفیق نے آن کے ڈٹھا لیٹے نبی شفیق نے تا چوم لیا چیرا پاک تائیں کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک نو جا رہے ہیں رستے اندر ایک عورت دا کھجوراں دا باغ آ گیا کھجوراں دا باغ پک کے بالکل تیار ہے پھل بالکل تیار ہے ایک صحابی نے منظر ویکھیا تے کہن لگا اے کھجوراں دا پھل اگر توڑ لیا جائے تے وزن 6 وسق ہوئے گا کنا 6 وسق وزن ہوئے گا دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بولیا کہن لگا میرا اندازہ ہے گویڑ کہ 7 وسق وزن ہوئے گا کنا ایک وسق اندر 150 کلو وزن ہوندہ ہے کنا بولو 150 کلو ہے تے کنا کو مان بن گئے بول دینے لے میں تکڑی وٹے لے کے بیٹھا بول دینے 3 من 30 کلو وزن بن گیا کنا جنہ سارا دن مونگفلی کھانی ہے شوار میں تے برگر کھانے نے انہاں نو کی پتا وسق کی ہوندہ ہے من کی ہوندہ ہے سیر کی ہوندہ ہے بس درجنہ دا ہی پتا جے کلو سیر دا نہیں پتا ایک من اندر کنے کلو وزن ہوندہ ہے 40 کلو حضرات 150 کلو دا ایک وسق 3 من 30 کلو وزن ہو گیا صحابی آندہ ہے میرا ذہن کہہ رہا ہے دل دماغ کہہ رہا ہے کہ 6 وسق وزن ہوئے گا دوسرا غلام آندہ 7 وسق امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیو جے رب نے چاہیا اے کھجوراں دا پھل 10 وسق ہوئے گا وزن کتنا ہوئے گا رسول اللہ نے فرمایا 10 وسق وزن ہوئے گا اے جڑی کھجوراں دی مالک ہے نا بی بی انہوں کہہ دیو پھل توڑ کے وزن کر لوے تے واپسی تے آؤندے آئے اساں انہوں پوچھ لوانگے ذرا اندازہ ہو جائے گا گل ذرا تیان نہ سنیاں جے تبوک تو واپسی تے جدو اس مقام تے پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے صحابیو دیکھو کیا کھجوراں دا پھل توڑ لیا گیا ہے جی سونیوں توڑ لیا گیا ہے اچھا فرمایا بی بی نو پوچھو وزن کنا ہویا بی بی نو پوچھیا گیا بی بی اے کھجوراں دے پھلان دا وزن اے کھجوراں دا وزن کیتا ہے اے پھل کتنا کو وزن ہویا ہے ذرا داسنا بی بی آندی سونیوں میں نو رب دی عزت دی قسم ہے جو تساں فرمایا پورا 10 وسق وزن ہویا ہے ایک کھجور ودی بھی نہیں ایک کھجور کٹی بھی نہیں جو آپ
آپ نے فرما دیتا من و ان اللہ پاک نے حرفن حرفن آپ دی بات نو حق اور سچ کر دکھایا ہے حضرات میرے تواڈے اندازے میری تواڈی بات اندر شک ہو سکتا ہے مفتی شیخ دی بات نو چیلنج ہو سکتا ہے خدا دی قسم ایک ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جن دی بات حرف آخر بات ہے پتھر تے لکیر بات ہے چٹان دی طرح میرے آقا دی بات حق اور سچ ہے لوکاں دیاں باتاں دے اندر شک ہو سکتا ہے حضور دی فرمائی ہوئی کسے بات اندر رائی دے تانے برابر بھی شک نہیں کیوں والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اللہ پاک قسمہ چوک چوک کے فرما رہے نے قسمہ چوک چوک کے کہ آمینہ دلال صراط مستقیم تینے صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور جنت دے رستے تینے نبی پاک اپنی مرضی نال نہیں جے بول دے جدوں بول دے اللہ پاک دے آڈر نال اور رب ذوالجلال دے آڈر نہ بولن والے آپ وحی دے پابند نبی نے قرآن بھی وحی ہے نبی پاک دی حدیث بھی وحی ہے جس طرح قرآن پاک دیاں آیتاں ایک ایک آیت حق اور سچے ایک ایک نبی پاک دی بات حق اور سچے قرآن پاک دیاں آیتاں دی اندر شک نہیں نبی پاک دیاں باتاں اندر بھی شک کوئی نہیں قرآن پاک تے جویں ایمان لے آنا ضروری ہے اسی طرح نبی پاک دیاں باتاں تے ایمان لے آنا ضروری ہے قرآن پاک دی ایک آیت دا انکار کرنا کفر ہے نبی پاک دی ایک حدیث دا انکار کرنا بھی کفر ہے میں عرض کرنا چاہنا آپ پشین گوئی فرمان مستقبل دی خبر دین سنو لوگوں تیان نال یہ خبران دینا خبران دا سچ ثابت ہونا یہ نبوت دیاں سچیاں دلیلاں نے نبوت دیاں سچیاں دلیلاں نے سنیاں جے ذرا تیان نال خدا دی قسم فیس بک دیاں خبران جھوٹ ہو سکدیاں نے اخبار دیاں باتاں غلط ہو سکدیاں نے رب دا قرآن پڑھ لو قرآن پاک دیاں ساریاں خبراں سچ نے آمینہ دلال دیاں فرمائیاں ہوئیاں ساریاں خبراں حق اور سچ نے ان ہوا الا وحی یوحی میں صحیح مسلم پڑھن لگا ہوا میدان بدر دی گالے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے آسمان والے رب نے بدر اندر چاتی ماری فرمایا محبوبہ میں تیرا رب میدان بدر اندر چاتی مار کے فرما رہے ہیں نالے مسکرا رہے ہیں اے جڑے 313 تیرے غلام آئے نے آج دے بعد ایک کوئی بھی عمل نہ کرن میں رب نے جنت انہاں دے نام الاٹ کر دیتی ہے جنت انہاں دے نام لکھ دیتی ہے میں عرض کرنا چاہنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس بن مالک بیان کر دے نبی پاک نے سوٹی پھڑی ہوئی اسلام دا پہلا فیصلہ کن مار کا جنگ بدر بدر تو ایک دن پہلا چھڑی تو سوٹی پھڑی ہے میرے آقا انج کر کے نشان لگا رہے نے فرمایا کل ایتھے ابو جال قتل ہوئے گا ایتھے عتبہ قتل ہوئے گا ایتھے شیبہ قتل ہوئے گا عمر ابن خطاب فرمان دینے یہ جگہ میں اپنے ذہن اندر بٹھا لئی نشانیاں لا لئیاں نبی پاک جڑیاں خبراں بیان کر دینے پہ صبح منظر بکھاں گا بلا بلا نبی پاک دیاں من و ان باتاں کیویں حق سچ ثابت ہوندیاں نے اگلا دن ہوندے اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے جتھے میرے آقا نے نشانیاں لائیاں نے ایک انچ بھی ادھر ادھر جگہ نہیں ہوئی اسے جگہ تے ابو جال قتل ہو جاندہ ہے اسے جگہ تے عتبہ تے شیبہ قتل ہو کے جہنم روانہ ہو جاندے نے میں عرض کرنا چاہنا میرے آقا دی ایک ایک بات انجے جویں قرآن پاک دیاں آیتاں نے نہ قرآن پاک دیاں آیتاں دے اندر شک ہے نہ ہی نبی پاک دیاں باتاں دے اندر شک ہے حضرات قرآن بھی حق اور سچ نبی پاک دی بات حق اور سچ آپ تے رب دے آڈر تو بغیر بول دے ہی نہیں رب دے حکم تو بغیر بول دے ہی نہیں
والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ایک اور میں صحیح البخاری دی روایت پڑھا، سچے نبی دیاں سچیاں باتاں، خدا دی قسم مٹھیاں باتاں تواڈے سامنے رکھ رہے ہیں۔ محبت تے اگے بھی انتہا درجے دی ہے تاکہ اور محبت اندر اضافہ ہو جائے، اسی رسول اللہ دے سچے تابعدار بن جائیے۔ آپ جیسا آیا نہیں، آونا نہیں، رب نے بنایا نہیں، بناونا نہیں۔ جن دے متعلق دادا عبد المطلب کہہ رہے ہیں بڑے بڑے پوتے، میرے پوتے محمد جیسا کسے دا پوتا کوئی نہیں۔ ماں آمینہ کہہ رہی ہے میرے بیٹے جیسا کسے دا بیٹا کوئی نہیں۔ حلیمہ سعدیہ فرما رہی ہیں میرے لال جیسا کسے دا لال کوئی نہیں۔ عائشہ حفصہ زینب نے فرمایا ساڈے شوہر جیسا کسے دا شوہر کوئی نہیں۔ حضرات سیدنا ابو بکر صدیق عمر ابن خطاب نے فرمایا ساڈے دماد جیسا کسے دا دماد کوئی نہیں۔ عثمان علی حیدر نے فرمایا ساڈے سسر جیسا کسے دا سسر کوئی نہیں۔ بلال طلحہ زبیر نے فرمایا ساڈے رہنما جیسا، ساڈے پیر و مرشد جیسا کسے دا پیر و مرشد کوئی نہیں۔ فاطمہ نے فرمایا میرے ابو جیسا کسے دا ابو کوئی نہیں۔ حسنین نے فرمایا ساڈے نانے پاک جیسا کسے دا نانا کوئی نہیں۔ صحابہ غلام کہہ رہے ساڈے مرشد جیسا کسے دا پیر و مرشد کوئی نہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں